فوری اور اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ نے پی ٹی وی نیوز سے خصوصی گفتگو کی ہے، اور اس گفتگو میں انہوں نے پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان جاری مذاکرات کی پیش رفت کے حوالے سے اظہار خیال کیا۔ یہ تفصیل آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ خوش آمدید ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد رضا۔ آئی ایم ایف سے معاہدہ پاکستان کا طے پا گیا ہے یا نہیں، یہ وہ بنیادی سوال ہے جس کے لیے ہم نے زحمت دی ہے آج مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ صاحب کو، جو کہ ان کا کسی بھی پاکستانی چینل کے لیے مشیر خزانہ بننے کے بعد پہلا انٹرویو۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، اور یہی بنیادی سوال، معاہدہ ہو گیا ہے یا نہیں؟ شکریہ۔ تو شہزاد صاحب، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کافی مہینوں کی ڈسکشن کے بعد اور نیگوسیشن کے بعد پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان ایک معاہدہ طے پا گیا ہے، جسے اسٹاف لیول اگریمنٹ کہتے ہیں، اور انشاءاللہ اس معاہدے کے بعد آئی ایم ایف کا جو فل بورڈ ہے وہ اس معاہدے کی اپروول دے گا۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت پاکستان کی جانب سے منظوری آ گئی اور انتظار ہے آئی ایم ایف کے بورڈ کے فیصلے کی؟ تقریباً اس طرح سے کہا جا سکتا ہے۔ ٹھیک، ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ضرورت کیوں پیش آئی آئی ایم ایف کے پاس جانے کی، جبکہ اکثر حکومتیں یہ کہتی ہیں کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے؟ جی دیکھیں، آئی ایم ایف ایک بین الاقوامی ادارہ ہے جس کا کام بنیادی طور پر اپنے جو ممبر کنٹریز ہیں جو اگر اکنامک ڈیفیکلٹی میں ہو ان کو مدد کرنا ہے، اور آپ کو پتہ ہے پچھلے چند سالوں سے پاکستان کی اکنامک سچویشن جو ہے وہ اچھی نہیں رہی ہے۔ فار ایگزامپل، جب یہ حکومت آئی تو تقریباً 25 کھرب یعنی 25,000 ارب روپے کا قرض پاکستان لے چکا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ جو ایکسپورٹس جس کی وجہ سے ہم ڈالرز کماتے ہیں وہ پچھلے 5 سال میں تقریباً 0% بڑھے تھے، بلکہ انفیکٹ نیگیٹو ہوئے۔ اور جو ہماری ایکسپورٹس اور امپورٹس کی ڈفرنس ہے وہ پچھلے سال کوئی 20 ارب ڈالر کا ان میں فرق تھا۔ ہمارے ریزروز پچھلے 2 سالوں میں تقریباً 50% گرے اور 9 بلین فقط رہ گئے۔ اسی طرح سے جو ہماری فورن لونز ہیں وہ تقریباً 90 ارب ڈالر کراس کر گئیں۔ ان چیزوں کی وجہ سے ہمیں فقط جو فائنینسنگ نیڈ تھی ہماری تقریباً 12 بلین ڈالر سال کی آ رہی تھی، جو گیپ تھی۔ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمارے پاس ایسی کیپیسٹی نہیں تھی کہ ہم بذات خود یہ چیزیں کر سکیں۔ ٹھیک، تو بیسکلی دیٹ واز اناوائڈیبل، ہمیں جانا پڑا۔ جی ہاں، اور آئی ایم ایف کے جانے میں جو ہمیں پاکستان کے لیے فوائد نظر آ رہے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ ہمیں 3 سال کے عرصے کے دوران تقریباً 6 ارب ڈالر آئی ایم ایف سے ملیں گے۔ اس کے ساتھ ریلیٹڈ جو بات ہے کہ ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، ایسے مالیاتی ادارے جو ہیں وہاں سے ہمیں اضافی رقم ملے گی تقریباً 2 سے 3 ارب ڈالر۔ اگر آپ یہ سوچیں کہ یہ 6 ارب ڈالر اور یہ اضافی 2 سے 3 ارب ڈالر یہ کم سود کے اوپر ملے گی تو ہماری جو ہے ڈیٹ سچویشن میں قدر بہتری آئے گی۔ ساتھ ہی ساتھ جو پروگرام ہم آئی ایم ایف کے ساتھ مل کر اڈاپٹ کریں گے اس سے دنیا میں ایک اچھا سگنل جائے گا۔ جو انویسٹرز ہیں وہ یہ سمجھیں گے کہ پاکستان میں ریفارمز کیے جا رہے ہیں۔ ٹھیک، اس کا حجم کتنا ہے، والیوم کتنا ہے اس سارے ایگریمنٹ جو ہم آئی ایم ایف؟ یہ 6 بلین ڈالر 6 ارب ڈالر کا ہے اوور 3 ایئرز۔ ٹھیک، کچھ لوگوں کو کنسرنز بھی ہیں اس پہ، اور یقیناً آپ ان کے کنسرنز دور کرنا چاہیں گے، اور لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ آئی ایم ایف سے جب آپ نے نیگوشیٹ کیا ان کی طرف سے کیا ڈیمانڈز تھیں، کیا شرائط تھیں، کیا وہ چاہ رہے تھے کہ حکومت کیا کرے جس کے بعد پھر یہ ایگریمنٹ طے پایا؟ دیکھیں، کچھ تو ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں ویسے بھی کرنی چاہیے، یعنی اگر آئی ایم ایف یہ کہے کہ آپ اپنی حیثیت کے مطابق اخراجات کریں تو یہ ہمارے انٹرسٹ میں بھی ہے۔ اگر ہماری جو اسٹیٹ اونڈ کمپنیز ہیں وہ مسلسل خسارے میں جائیں اور ان کو بہتر کریں تو یہ ہمارے انٹرسٹ میں بھی ہے۔ اگر ہم امیر لوگوں کو سبسڈی دیں اور اس کو کرٹیل کریں، اس کو روکیں تو یہ ہمارے انٹرسٹ میں بھی ہے۔ اگر ہم اپنے امیر لوگوں کے اوپر ٹیکسز زیادہ ان سے نکالیں تاکہ ہم پورے ملک کا فائدہ کریں تو یہ آئی ایم ایف تو کہہ رہا ہے لیکن یہ ہمارے انٹرسٹ میں بھی ہے۔ کئی چیزیں ایسی ہیں جو پاکستان کے اندر کافی عرصے سے ٹیکل نہیں ہوئی ہیں، اور یہ ایک موقع ہے اگر ہم آئی ایم ایف کے ساتھ جو پروگرام کرنے جا رہے ہیں یہ ایک اچھا موقع ہے کہ ہم ان
ایشوز کو جن کو اسٹرکچرل ایشوز کہا جاتا ہے، یعنی دیکھیں کہ مسلسل پاکستان میں ہر دور میں ایکسپورٹس نہیں بڑھ سکی ہیں، فورن انویسٹمنٹ نہیں آ سکی ہے، اسٹیٹ اونڈ کمپنیز جو ہیں وہ ویسے کی ویسی رہی ہیں، ریونیو جو ہے کبھی بھی بہت اچھے انداز میں نہیں بڑھا سکے ہیں ہم. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہم آگے جا کر اپنے لوگوں کو کسی خوشحالی کی جانب لے جانا چاہتے ہیں یا ان کی کوالٹی آف لائف امپروو کرنا چاہتے ہیں، تو یہ اسٹرکچرل چینجز جو ہیں یہ ہمارے انٹرسٹ میں بھی تو اگلے ہیں. 3 سال میں یہ اسٹرکچرل چینجز یا ریفارمز ہمیں دیکھنے کو ملیں گے اور گورنمنٹ انہیں implement اگر ہم کرے گی. پاکستان کو ایک ایسے مسلسل پائیدار خوشحالی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں تو یہ ہوں گی، ورنہ آئی ایم ایف پروگرامز جیسے آپ جانتے ہیں پہلے بھی ہوئے ہیں، لیکن جو نقص تھا ان میں کہ یہ اسٹرکچرل چیزیں جو ہیں وہ اتنی مطلب اگریشن سے نہیں کی گئیں جس کی ضرورت تھی. ون لاسٹ کوسچن وہ یہ کہ ان 3 سالوں میں جو آپ ریفارمز کریں گے، اور کیا وہ لوگ درست کہتے ہیں کہ مہنگائی بڑھ سکتی ہے، افراط زر بڑھ سکتا ہے، ایگزمپشنز ختم ہو سکتی ہیں، سبسڈیز پہ ریویو کرنا پڑے گا، کیا یہ باتیں ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں کئی ایسے ایریاز ہیں جہاں پر ہم اپنی حیثیت سے زیادہ خرچ کرتے رہے ہیں، تو قدرتی طور پہ ہمیں چونکہ فائنینشیل ڈسپلن کا ایک سگنل دینا ہے دنیا میں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنا جو فسکل اس وقت ہمارا جو مالی صورتحال بگڑی ہوئی ہے اس کو درست کرنا ہے، تو جہاں پر جو کاسٹ ہے اس کو ریکور کرنے کے لیے ہمیں قیمتیں جو ہیں کچھ ایریاز میں بڑھانی ہوں گی. لیکن چونکہ اس گورنمنٹ کا فوکس یہ ہے کہ جو عام آدمی ہے اس پہ زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جائے، تو میں آپ کو 2 ایگزامپلس دے رہا ہوں جو اسی پروگرام کے تحت ہیں. ایک تو یہ کہ اگر بجلی کی قیمت بڑھتی ہے تو ہم نے یہ طے کیا ہے کہ 300 یونٹ سے کم جو بھی صارفین ہیں ان کے اوپر کوئی اثر نیگیٹو نہ ہو، اور 75% جو کنزیومر ہیں، 75% جو یوزر ہیں بجلی کے، وہ اس ایریا میں آ جاتے ہیں، اور اس کے لیے تقریباً 216 ارب روپے رکھے جا رہے ہیں الیکٹریسٹی کی سبسڈی کے لیے، جس میں 50 بلین جو ہے 50 ارب روپے اضافی رکھے جا رہے ہیں اسی وجہ سے. ایک اور چیز جو اس پروگرام کی وجہ سے ہم کر رہے ہیں کہ جو سوشل سیفٹی نیٹ ہے، یعنی جو لوگوں کو ہم غریب لوگوں کو پیسے دیتے ہیں حکومت کی طرف سے احساس پروگرام یا BISP کے تحت، اس میں تقریباً 180 ارب روپے رکھے جا رہے ہیں آنے والے بجٹ میں، جو کہ 80 ارب روپے جو ہیں اضافی ہیں، تو یہ تقریباً دگنا کیا جا رہا ہے اس بجٹ کو. اور ان دونوں چیزوں کا مقصد یہ ہے کہ عام آدمی کو اس دور سے جتنی کم تکلیف سے نکالا جائے تاکہ ان کو ایک انسپریشن ہو، ان کو آگے آنے والے اچھے دنوں کے لیے جو امید ہے وہ برقرار رہے. تو یہ ہم امید کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ پاکستان کا لاسٹ پیکج ہوگا IMF سے انشاءاللہ، لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنے سکسیسفلی ہم ایز اے کنٹری اس پروگرام کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، اور فقط اس کو ایک کریڈٹ یا ریونیو ارننگ کا پروگرام نہیں بلکہ ایک ریفارم اور اسٹرکچرل چینج کا پروگرام سمجھ کے اپروچ کرتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر حفیظ شیخ، مشیر خزانہ ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین، گفتگو آپ نے سنی، اور بریکنگ نیوز جو انہوں نے دی، IMF کے ساتھ پاکستان کے مذاکرات طے پا گئے ہیں، اور $6 ارب کا یہ معاہدہ جو یہ منظور ہوا ہے، اور یہ IMF بورڈ کی اس پہ جو ایک فارمیلٹی ہے ان کی اپروول کی ضرورت ہے. لیکن جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے، اصل بات یہی ہے کہ ریفارمز پہ کام کرنا ہے. جو پاکستان کے اگلے 3 سال ہیں اس میں ریفارمز بھی ہوں گے، اور کوشش یہی کی جائے گی جیسے انہوں نے خود کہا کہ اس کا اثر جو ہے پاکستان کے غریب عوام پر نہ پڑے. بہرحال دیکھنے کا شکریہ. شہزاد رضا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.